ایرانین امپائر ایٹ اندر سائڈ، اور ہندوستان کی ایک اپنی سویلائزیشن تھی. تو اس وقت کے مذہبی، سماجی، سوشل، پولیٹیکل، اکانومیکل کیا کیا دنیا کا سینیریو تھا. تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پوری دنیا کی جو کایا ہی پلٹ گئی. تو یہ ایک پوری سویلائزیشن ہے. تو ہسٹری کو، سیرت کو صرف اس معنی میں نہیں پڑھنا ہے کہ یہ ایک پرسنالٹی کی کہانی ہے، بلکہ یہ ایک سویلائزیشن کی تاریخ ہے. اس کو اس معنی میں پڑھنا ہے کیسے دنیا کی بالکل ہی. اور دس ہیز بین شاید سیڈ بائی مینی نان مسلم اسکالرس. مائیکل ہارٹ نے بھی شاید یہ کہیں لکھا ہے، بلکہ کہا ہے، اٹس ریٹن دیئر، کہ ان کو جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں وائی یو گیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ پلیس ان یور بک، تو ان کو کہا گیا تھا، تو وٹ ہی ریپلائڈ دیٹ کہ آج اتنی پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، 1400 سال گزر گئے. تو ایک آدمی کیسے اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے پاس نہ میٹیریل مینز تھے، نہ اس کے پاس یہ سارے وسائل تھے، لیکن پھر بھی آج 1400 سال کے بعد دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ان کو ایک اگر جھوٹا ہوگا تو جھوٹے آدمی کا جھوٹ نعوذ باللہ 1400 سال تک نہیں چل سکتا. تو یہ پوری سویلائزیشن کی کہانی ہے. اس کے بعد شریعت کے احکام کو ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم بیہائنڈ دا کمانڈمنٹس، یا انڈرسٹینڈ دا ڈیٹس اینڈ ہسٹری آف دا کمانڈمنٹس آف شریعہ، اس کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. اس میں ایک ضمنی آپ سے بات کہوں کہ ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ہیو یو ریڈ مولانا یوسف کاندلویز حیات الصحابہ. یہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں ایک کیریکولم میں آتی ہیں یہ کتاب. تو میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی ہے. کہا ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا مجھے وہ بہت مشکل کتاب لگی. انہوں نے کہا کیسے؟ تو اس میں تو آسان ترجمہ بھی ہیں اور اس میں صحابہ اور حضور کی سیرت ہیں. میں نے کہا وہ آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہیں لیکن میرے لیے آسان نہیں ہے بینگ اسٹوڈنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس میں ترتیب نہیں ہے. ترتیب نہیں ہے اس میں. آگے ہم چل کے کہیں گے کہ واقدی نے کیا، محمد بن عمر الواقدی ارلیئر سیرہ رائٹرز میں ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے سیرت میں، جب ہم ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ پڑھیں گے. تو سیرت ایک حکم نازل، جیسے مثلا اگر آپ حیات الصحابہ اٹھاؤ گے ہاتھ میں، مجھے ضمناً آ گیا، تو اس میں یہ ہے کہ دعوت کا پہلا باب ہے، اور دعوت میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ، شاید یہی 3 آ گئے تھے. تو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے یہ مشرب اسلام ہوئے تھے. اب یہ ہے، اب اس کو کیا پتہ ہے حضرت خالد، جس کو سیرت اول سے آخر تک سامنے نظروں میں نہ ہو، اس کو کیا پتہ ہے کہ حضرت خالد جب ایمان لائے تو اس کے ایمان کی اہمیت کیا تھی، کس زمانے میں ایمان وہ لائے، اور جب وہ ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کے لیے استقبال کیا، انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا کچھ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے کیا کیا مسئلے کھڑا کیے تھے، جب انہوں نے ایمان لائے تو بعد میں مسلمانوں کو کیا کیا فائدے ہوئے. یہ ساری چیزیں تب سمجھ میں آ سکتی ہیں. اس حضرت خالد کے ایمان لانے کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں جب آپ کو سیرت کا پہلے سے مطالعہ، تب جا کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ if somebody asks me about from where I should start اسلامک مطالعہ، میں کہاں سے شروع کروں، so I suggest him that the first thing you should do is that you have to read the سیرہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب صاحب قرآن کی زندگی آپ کے سامنے ہوگی then after you will understand قرآن کی اہمیت آئے گی دل میں، حدیث کی اہمیت آئے گی دل میں. تو سب سے پہلے سیرت کا، تو انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ کمانڈمنٹس آف شریعہ کے لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. تیمم کا حکم کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، مکہ مکرمہ میں اچھا 12-13 سال آپ رہے تو نماز کب نازل ہوئی اس کے بعد، اچھا اسی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں ہیں جو شریعت کے احکام ہیں وہ نازل ہوئے ہیں. تو ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. اب جیسے قرآن پاک، قرآن جو ہے اس کو بعض اسکالرس نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک میریکلسنس آف سیرہ از اینڈلیس. میں نے یہ اسی لیے لکھا ہے کہ جیسے میریکلسنس آف قرآن از اینڈلیس، قرآن کے جو اعجاز ہیں، قرآن کے جو عجائب ہیں، غرائب ہیں،
تو وہ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیں گے. شاید آپ بور مت ہو گئے ہیں, مطلب ٹھیک سے سن رہے ہیں. آئی ٹولڈ یو فرسٹ دس از مائی فرسٹ ایکسپیرئنس. تو جیسے قرآن کی جو میریکلسنس ہے وہ قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو جب قرآن کی ہے تو قرآن ان ایکشن اور قرآن ان پریکٹس جو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے اینڈ لیس ہیں. اس کے جو اعجاز ہیں, عجائب و غرائب ہیں, وہ بھی اینڈ لیس ہیں. اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں ہر زمانے میں. وہ بھی آپ کو ضمناً وہ بحث آئے گی کہ ارلیئر اسکالرس نے دے کمپائلڈ. تو کمپائلیٹری اپروچ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ری ایگزامینیشن اور ری ایویلیویشن جو ہوئی ہے سیرت میں, ری سرچ جو ہوئی ہے سیرت میں, تو کیا کیا چیز نئی ڈفرینٹ آسپیکٹس جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کیا چیز نئی کھلی ہیں. تو نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے اینڈ لیس ہیں. آج بھی جب کوئی نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھتا ہے تو وہ کیسے اسلام قبول کرتا ہے یا اس کے دل میں محبت کیسے بڑھتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہ بات آ گئی کہ پریزنٹ دا پریکٹیکل ماڈل آف قرآن. ایک انسان کو قرآن پہ چلنا ہے تو بہت سارے صاحب قرآن ایک گروپ گزرا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کو الگ کر کے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں. صاحب قرآن کی کتاب کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جب تک نہ خود صاحب قرآن کو انسان جانے. تو سیرت کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے, تب جا کے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. فی الحال میں ایسے ہی چلوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ان ارینجڈ مینر میں ہم چلیں گے. کمپوننٹس اینڈ آسپیکٹس آف سیرہ. سیرت کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, دیکھو ان دا 18th 19th اینڈ 20th سینچری ایک اورینٹلسٹس کا ایک رجحان چلا. what they did, they raised many questions. They raised many questions on the Prophet's family and the genealogy of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بہت سارے سوالات کھڑا کیے. تو اس سے کیا ہوا, دیکھو ہر دفعہ جب منفی کام ہوتا ہے تو اس کے مثبت بھی اثرات ہوتے ہیں. ہر ایک جو دور اندیش انسان ہوتا ہے he always try to find positive things in the negativity. یہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے when Orientalists raised many questions, تو اس کے بعد کیا ہوا which led Muslims, اب مسلمان یہاں سے اٹھے, which led them to re-examine or research in this field. They researched on the ancestry, on the genealogy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which became the part of Sirah after that. اور کسی ماڈرن سیرہ رائٹر نے, بلکہ میں نام دوں گا, ڈاکٹر محمود احمد غازی نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے آرگنائزڈ مینر میں سب سے پہلا جو اسکالر بر صغیر میں ہے وہ سر سید احمد خان ہے, جنہوں نے اپنی خطبات احمدیہ میں, خطبات احمدیہ سے آپ واقف ہوں گے, تو that was written against William Muir's The Life of Muhammad. William Muir was an Orientalist. He was Lieutenant Governor of UP. برٹش کے ایرا میں تھا وہ. So he was instigated to, اس سے پہلے جو سیرت پہ کتابیں لکھتے تھے یہ اورینٹلسٹس, اس میں حوالوں کے آرگومنٹس کی کمی ہوا کرتی تھی, میٹیریل ویسا نہیں ہوا تھا, ٹیریشری اور سیکنڈری میٹیریل سے وہ سیرت کو لکھتے تھے. دس واز اے فرسٹ پرسن ہو وینٹ تھرو دا ارلیئر اسکرپچرس. اس نے اس کے بعد یہ کتاب لکھی, 4 والیومز میں وہ کتاب ہے, دا لائف آف محمد بائی ولیم میور, سر ولیم میور. برٹش کے ایرا میں ایسا ہوا تھا. تو یہ کالونائزیشن کا ایک بنیادی چیز ہوتی ہیں, اسی پہ وہ کھڑا ہوتے ہیں. تو سر سید احمد خان, نواب محسن الملک واز ہز کلوز کامریڈ. تو ہی ہیز ریٹن مینی لیٹرز ٹو ہم, کہ جب میں یہ کتاب دیکھتا ہوں تو میرا دل کباب ہو جاتا ہے, میرا دل جل جاتا ہے. تو آئی آلویز ٹیل دیٹ دس از دا بگیسٹ کنٹریبیوشن آف سر سید احمد خان. اور یہ شاید اس کی نجات کے لیے شاید کافی بھی ہوگا کہ انہوں نے کس انداز سے ہی لاسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایوری مٹیریل, بلکہ اس گھر بھی بیچنا پڑا, ہر ایک چیز بیچنی پڑی, اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں. تو بعد میں کہا سر نواب محسن الملک سے کہ کل کو قیامت کے دن
جب اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے کہ اس گناہ گار احمد کو بلاؤ تو میں کہوں گا میں وہی ہوں جس نے آپ کے نبی کے دفاع میں اپنی پوری پونجی وقف کر دی، ضائع کر دی، میں یہ کہوں گا کہ وقف کر دی، قربان کر دی۔ تو جب اورینٹلسٹس نے یہ چیزیں کی، لیکن اگر آپ بینگ اسٹوڈنٹ اینڈ بینگ ریسرچر ان دس فیلڈ، سر سید احمد خان بھی پہلے شخص نہیں تھے، وہ بھی پہلے شخص نہیں تھے، بلکہ یہ تو روز اول سے سیرہ رائٹر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ارلیئر اسکرپچرز کو دیکھتے نہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے we will find that this subject was also included by our predecessors in this سیرہ، سیرت میں اس کو پہلے سے انکلوڈ کیا ہے ہمارے جو متقدمین ہیں، تو انہوں نے اس کو کیا ہے کہ ڈاکٹر اقبال has written this at one place, all the previous prophets were Muhammad in the making۔ ایک سیرہ رائٹر ہیں جو ہمارے متقدمین میں سے ہیں، ان کا نام ہے ابن سعد، ان کی مشہور کتاب ہے طبقات الکبریٰ، تقریباً 8 جلدوں میں ہے وہ کتاب، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو ایڈورڈ سخاؤ نے اس کو، اورینٹلسٹ نے اس کا مینوسکرپٹ دریافت کر کے اس کو پبلش کیا تھا، ایڈٹ کر کے پبلش کیا تھا، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ پہلی 2 جلدیں جو ہیں ابن سعد کی وہ سیرت پر ہیں، اور اس میں جو پہلے جلد کا تقریباً نصف ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہیں، عرب کے حالات پر ہیں، اور پھر بعد میں ایک نوشن بن گئی۔ اب آپ کتاب ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، مثلاً اگر آپ الرحیق المختوم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک پورا چیپٹر ہے عرب بیفور پروفٹ، اور اسی طرح سے نبی رحمت مولانا علی میاں ندوی کے آپ اٹھائیں گے، اس میں بھی پورا عرب بیفور جو پروفٹ تھا، بلکہ عرب بیفور پروفٹ ناٹ اونلی ہی ہیز، اس نے پھر علی میاں نے جو باہر کی دنیا ہے اس کو بھی اس میں ٹچ کیا ہے کہ باہر کی دنیا کے حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ تو ہمارے پریڈیسیسرز نے یہ چیزیں پہلے سے ہی لکھی ہے، تو میٹیریل کہاں سے آ گیا؟ جب پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ اہمیت نہیں تھی جو اورینٹلسٹس کے اعتراضات کرنے کے بعد وہ اہمیت آ گئی۔ یہ چیز ہے، اہمیت بعد میں آ گئی، پہلے سے ہوا کرتی تھی۔ دیکھو اب اس میں آپ باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں جو پریڈیسیسرز کا کام ہے، آپ سمجھیں گے اس اشارے کو، جو بھی انہوں نے کیا ہے، جو بھی چیزیں انہوں نے کتابوں میں ریکارڈ کی ہے، ہسٹری میں، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہسٹری میں یا سیرہ میں کی ہے، اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ we don't have any right to skip anything from their books۔ ہم کچھ چیزیں رکھیں گے اور کچھ نکالیں گے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کیوں نقصان ہوتا ہے؟ کہ اگر انہوں نے یہ چیزیں، اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ سیرت میں اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جب مذہبی حالت ایسی ہوا کرتی تھی تو ان کو کیا غرض ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کی دنیا سے؟ وہ تو حضور کو نبی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، دارین کی فلاح سمجھتے ہیں، تو ان کو کیا ہے عرب کے کیا حالات ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ چیزیں تھی اور بعد میں ان کی اہمیت سامنے آ گئی۔ تو یہ ایک اہم کمپوننٹ ہے سیرت کا، اس پر بہت ساری پھر کتابیں بھی ہیں، کتابوں میں مختلف یہ چیپٹرز بھی ہیں۔ ایک اور جو سیرت کا کمپوننٹ ہے وہ شمائل نبوی، فزیکل اپیرنس، ٹریٹس اینڈ ایٹریبیوٹس اینڈ فزیکل اٹائر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہیں؟ شمائل کو کیوں انکلوڈ کیا گیا ہے اسکالرس نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، سوانح کو بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ آج اس کو ہم اپنی ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں آڈیو ویژول کہتے ہیں اس کو، کہ اگر سامنے بات بھی ہو اور اس کا چہرہ بھی ہو، ویڈیو بھی ہو، تو اس کا زیادہ اثر اور افیکٹ رہتا ہے آڈینس پر۔ تو اسی کو آپ سمجھیں شمائل نبوی میں کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ جب سیرت کو پڑھتا ہے، جب شمائل کا باب اس میں ہوتا ہے، تو ہی ول فیل دیٹ یہ جو جس کا میں پڑھ رہا ہوں، جو ممدوح ہے، جس کی میں سیرت پڑھ رہا ہوں، شاید وہ میرے سامنے ہے، شاید وہ چل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ ایک اللہ کے نبی کی محبت اور یہ مسلمانوں کے لیے عجب چیز اللہ نے رکھی ہے کہ جو انسان اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، پورے انہماک کے ساتھ وہ سیرت کو پڑھتا ہے، تو اس کو یہی فیل ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس نیت کے ساتھ پڑھے، اس جذبے کے ساتھ پڑھے، اس انہماک کے ساتھ پڑھے، اس استغراق کے ساتھ پڑھے، تو اس کو یہی فیل ہوتا ہے جیسے نبی علیہ السلام کے میرے آنکھوں کے۔ بلکہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ایک اسکالر کو ایک اپنے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے، تو انہوں نے بعد میں دکھایا کہ وہ، تو کہتے ہیں جب وہ اسٹوڈنٹ نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ایک غلام کی جو کاپی ہے اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بے ہوش ہو گیا۔ جب سامنے نبی علیہ السلام خود ہوتے ہوں گے تو اس وقت کے حالات صحابہ کے کیا ہوا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر شمائل میں آپ حلیہ مبارک دیکھتے ہیں۔ There are almost 15 companions among the companions who have narrated حلیہ مبارک نبی علیہ السلام۔ تقریباً 15 صحابہ ہیں جنہوں نے نریٹ کیا ہے مختلف کتابوں میں۔ تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں حلیہ کا ایک، شمائل کا ایک باب ہوتا ہے تقریباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے تھے، کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، فزیکل اپیرنس کیسی تھی، اور اس میں جو پہلا کام کیا ہے باقاعدہ کتاب کو الگ کر کے، سو وہ امام ترمذی نے کیا ہے، شمائل ترمذی۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اور ون آف دا renowned interpretation commentary of that book is by شیخ الحدیث مولانا زکریا، انہوں نے وہ کی ہے خصائل نبوی کے نام سے۔ تو وہ کتاب، وہ شمائل کا انہوں نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہے باقاعدہ ایک الگ کتاب کو نکال کے۔ تو اس میں یہ چیز بھی شمائل حلیہ مبارک ہیں، اور ون آف دا پرومیننٹ، اچھا اس میں آپ ایک چیز دیکھو گے کہ جو شمائل کی روایتیں ہیں 15 ہی صحابہ نے کی ہیں، اور 15 میں آپ کہو گے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے، مطلب عمر کے حساب سے صحابہ۔ ہند بن ابی حالہ، وہ کیا تھے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، پہلے والے شوہر کے وہ بیٹے تھے، ہند بن ابی حالہ۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو پوری سب سے بڑی جائد مجھے لگتا ہے کہ شمائل کی روایت ہے، وہ وہی نقل کرتے ہیں، ہند بن ابی حالہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور حضرت عائشہ بھی ہیں، برا بن عازب بھی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں۔ یہ تقریباً 15 صحابہ ہیں جنہوں نے شمائل کی جو روایتیں ہیں نقل کی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ بہت کم شمائل پہ ہیں میٹیریل، اور چھوٹے صحابہ سے ہیں، حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، اس طرح کی روایتیں آرگنائزڈ اس طرح سے باقاعدہ کوئی روایت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اصل میں اس کے جوابات علماء نے یہ لکھے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب بڑے صحابہ تھے، بڑے صحابہ کا جو مجمع مطلب دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، they don't feel any need to describe the physical appearance of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ سارے کے سارے وہی تھے جنہوں نے خود حضور کو دیکھا تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بعد میں لیٹ آورس میں یہ چیزیں سامنے آئی، وجہ اس کی یہ تھی جب بڑے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو چھوٹے صحابہ جو رہ گئے تھے بعد والے، تو تابعین جب آئے تھے، تابعین کا دور تھا، تابعین کی یہ ڈیمانڈ اور نیڈ تھی کہ ہم سنیں گے نبی علیہ السلام کیسے تھے، وہ کیسے دکھتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اسی وجہ سے وہ چھوٹے صحابہ نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے سیرت کا۔ اس کے بعد پروفیٹک سرمنز جو آپ کے خطبات ہیں وہ بھی سیرت کا حصہ ہیں۔ There are many sermons being described and narrated by many ulama, سیرہ رائٹرز۔ سب سے پہلے جو حضور نے بہت کم خطبے دیے ہیں لیکن دیے ہیں، خطبوں کی اپنی اہمیت ہے۔ کوئی صفحہ پر جو پہلے ہی دن یعنی تیسرے سال جب اعلان ہوا تھا یہ اعلان ہوا تھا کہ اگر آپ اعلان کریں اپنی کیا ہے وہ قرآن پاک کی آیت وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وہ فرمایا گیا ہے کہ اب آپ اس کا اعلان کریں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ تو